بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دریائے نیل پر، مصر میں دریائے نیل کے ساحل پر آپ تشریف لے گئے، کسی گہری سوچ میں مگن تھے کہ ایک بڑے سے بچھو کو آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے پر پہنچے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا بچھو جا کدھر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، مینڈک کے اوپر، یعنی گویا مینڈک اس کے لیے کشتی بن کر آیا اور یہ اس کے اوپر سوار ہو گیا اور دریا میں تیرنے لگا. دریا پوری پار کر گیا. حضرت ذوالنون مصری نے کہا یہ اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ بھی ٹریول کر کے آپ نے بھی دریا کراس کیا. اب وہاں جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو وہ مینڈک نے گویا اس کو اس کنارے پر لگا دیا اور بچھو اتر گیا. اب وہ بچھو جانے لگا تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب ایک درخت کے پاس پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان مدہوش، بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے اور اس نوجوان کے سینے پر ایک بہت بڑا سانپ پھن بنائے بیٹھا ہے اور قریب ہے کہ اس کو ڈنک مارے گا. تو اس بچھو نے جا کر اس سانپ پہ اٹیک کیا، اسکارپین نے، اور اس سانپ کو مار دیا. حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے یہ اللہ کی شان، بندہ ادھر بے ہوش، اس کی جان لینے سانپ پہنچ گیا، اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اس اسکارپین کو وہاں تک پہنچایا اور جا کے اس نے سانپ کو مارا. یہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا کوئی بہت نیک بندہ آدمی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا، وہ بے ہوش پڑا ہے. اور اللہ کے ولی، یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ جب کوئی نشانی مل جائے نا تو وہ اور اٹیچ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ اتنا نیک آدمی ہے. اب آگے سنیں، جب آپ نے قریب گئے اس کا پیر چومنے کے لیے تو اس بندے سے بہت زیادہ شراب کی بدبو آئی. He was shocked کہ میں اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں اور اس کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے. اب اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ میرا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ اگر فقط نیک لوگوں پر ہی کرم فرمائے گا تو گناہ گاروں کو کون بخشے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے، آپ تو جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی یاد میں کھو گئے. اب کیا ہوا؟ اب آپ وہیں بیٹھ گئے نا کہ یہ ہوش میں آئے تو میں اس سے کچھ بات کروں. سورج غروب ہونے لگا تو ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. وہ نوجوان، اب اس کے جسم میں حرکت ہوئی، وہ ہوش میں آیا. اب اس کا جب نشہ اترا، تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں. جب آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پایا اور بڑی شرمندگی سے پوچھنے لگا کہ حضور آپ یہاں کیسے؟ وہ جان گیا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، بہت مشہور آدمی تھے. تو آپ نے کہا یہ چھوڑ، میں کیسے، یہ بتاؤ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ. اس نے رائٹ سائڈ پہ اپنے جب دیکھا کہ اتنا بڑا سانپ مرا ہوا پڑا ہے اور لرزنے لگا، خوف سے کانپنے لگا. اب حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پورا واقعہ سنایا کہ کیسے میں تجھ تک پہنچا، کیسے سانپ کو بچھو نے مارا اور مجھے جو غیب سے تیرے بارے میں آواز آئی اللہ اکبر. اب وہ گناہگار اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ ذات اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو پھر نیکوکاروں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب وہ کریم اپنے نافرمانوں پر اتنا مہربان ہے تو وہ اپنے نیک بندوں پر کیسا مہربان ہوگا. یہ کہہ کر اب وہ جنگل کی طرف چلا گیا، گناہوں سے توبہ کی، مجاہدے کرنے لگا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شرابی جو تھا اس کا شمار بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا. اللہ اکبر. بلکہ رب نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ کسی بیمار کو دم کر دیتا تھا اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا. ہائے ہائے ہائے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. ہاں میرا کریم مولا بڑا کریم ہے. اور یہ راتیں تو کرم کی راتیں ہیں، یہ راتیں رحمت کی راتیں ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے. ہم اس کے رب تعالیٰ کی رحمت کو کہتے ہیں نا، جو اتنی ہم سے محبت کرے نا اسے ناراض نہیں کرتے. اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کے دو تین ہمارے ذہنوں میں خیال ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے گناہ نہیں کرتے یا نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ خوف سے نماز پڑھنا ہے، یہ خوف سے اللہ کی اطاعت کرنا ہے. مگر اس سے اوپر کا درجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ محبت کے ساتھ کرے کہ جو مجھ پر اتنا مہربان، جو ایسا کریم، جو ایسا مالک کہ میرے جرموں پر پردہ بھی ڈال رہا ہے، مجھے نواز بھی رہا ہے، کروڑوں سے اچھا بھی بنایا، میں اسے کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ یہ جو لیول ہے نا اللہ کی اطاعت کا، یہ کچھ اور ہے. محبوب کی عبادت کر رہا ہے، وہ رب سے محبت کر کے عبادت کر رہا ہے، وہ رب کی اطاعت کر رہا ہے. تو اپنے دلوں میں محبت الہی کو پیدا کریں. یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں، انکریز کریں اللہ کریم سے اپنی محبت کو کہ رب کیسے